الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم اللہ جل جلالہ عمن والہ نے اپنی کتاب مبین کے 28ویں پارے کی سورہ طلاق کی ان آیتوں میں تقوی کی اہمیت، تقوی کے برکات، تقوی کے ثمرات بیان فرما رہے ہیں۔ اور جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں وہ تقوی کا مہینہ ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ نے روزے فرض اس لیے کیے تاکہ ہم تقوی والے بن جائیں۔ اللہ نے رمضان کے اعمال اس لیے دیے ہم تقوی والے بن جائیں۔ اور جگہ جگہ اللہ قرآن پاک کے اندر تقوی کی ترغیب اس لیے دیتے ہیں کہ اس تقوی کو اختیار کرنے والے بندے اور بندیوں کے لیے دنیا کے بھی بے شمار فائدے ہیں، اخروی اعتبار سے بھی بے شمار فائدے ہیں۔ تقوی کہتے ہی ہیں لغوی اعتبار سے بچنے کو، اور شریعت کی اصطلاح میں حضرات علماء نے فرمایا ہے تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کو، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کو، اور اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے کو۔ جو نافرمانی سے بچے گا وہ ضرور اللہ کی فرما برداری اختیار کرے گا، اسی کو اللہ متقی کہتے ہیں اصطلاح شرع۔ اب بچنا کس سے ہے، کس سے بچا جاتا ہے، کس سے بچنا چاہیے، اور اس بچنے پر دنیا اور آخرت کے کیا فائدے ہیں۔ حضرات علماء کرام نے تفسیروں کے اندر لکھا ہے اللہ پاک جو بندہ اور بندی اللہ سے ڈر کر دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے، تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہے اور تقوی کے ساتھ اپنے شب و روز مکمل کرتا ہے، تو دنیا کے جتنے رنج ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، آزمائشیں ہیں، اللہ پاک اس کو آسان فرما دیتے ہیں، یا تو اس سے نجات عطا فرماتے ہیں، یا تو اس سے نکلنے کے راستے اللہ پاک مرحمت فرماتے ہیں تقوی کی بنیاد پر۔ اور پھر اس تقوی کو اختیار کرنے کی وجہ سے صرف یہ دنیا کے سارے فائدے نہیں ملتے، بلکہ حضرات علماء نے لکھا ہے آخرت کے جتنے مسائل اور مراحل ہیں، اس کے آخرت کے جو مرحلے شروع ہوتے ہیں وہ موت سے شروع ہوتے ہیں۔ موت سے آخرت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ موت کے بعد موت کی سختی ہوگی یا تو موت کی آسانی ہوگی، پھر موت کے بعد قبر کا مسئلہ ہے، قبر کے اندر منکر نکیر کا مسئلہ ہے، اور قبر کے اندر قبر کے دبانے کا مسئلہ ہے، اور قبر کے اندر قبر کی کھڑکیوں کے جنت کے کھلنے کے فیصلوں کا مسئلہ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سارے قبر کے مرحلے ہوں گے، اور پھر قبر سے آگے چل کر حشر کا مسئلہ ہوگا، پل صراط کا مسئلہ ہوگا، اور بے شمار نامہ اعمال کے دہنے ہاتھ میں ملنے کا، بائیں ہاتھ میں اور داہنے ہاتھ میں ملنے کا مرحلہ ہوگا، اور ترازو کے تلنے کا مسئلہ ہوگا۔ اتنے سارے مراحل ہوں گے، ان سارے مرحلوں میں اللہ پاک آسانی سے ان بندے اور بندیوں کو پار فرمائیں گے اپنی مدد اور قدرت اور رحمت سے۔ جو بندے اور بندیاں
دنیا میں تقوی والی زندگی گزارتے ہیں، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارتے ہیں۔ سب سے بڑی نیکی، حضرات علماء نے فرمایا دنیا میں سب سے بڑی نیکی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حج کر لینا سب سے بڑی نیکی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سب سے بڑی نیکی قرآن پڑھنا سب سے بڑی نیکی ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنا یہ سب سے بڑی نیکی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں زکوٰۃ ادا کرنا یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ یہ بڑی بڑی نیکیاں اور اعمال اپنی جگہ اصل ہیں، حقیقت ہیں، اور بہت بڑا اجر و ثواب اور بہت سارے مسائل سے نکلنے کے یہ راستے ضرور ہیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ سب سے بڑی نیکی عموماً لوگ یہ نہیں سمجھتے، سب سے بڑی نیکی گناہ سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، یہ سب سے بڑی نیکی ہے، اور اسی پر یہ سارے وعدے ہیں، اور اسی پر یہ سارے دنیا اور آخرت کے مرحلوں سے گزرنے کے وعدے اللہ کے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں۔ جیسے اس کے آیت کے اندر ہی آپ نے دیکھا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے، تقوی والی زندگی گزارتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ پاک اسے بے شمار راستے کھولتے ہیں مصیبتوں سے نکلنے کے، آزمائشوں سے نکلنے کے، بیماریوں سے نکلنے کے، پریشانیوں سے نکلنے کے، مقدموں سے نکلنے کے، اور جو بھی جس شعبے کے مشکل ترین راستے ہیں ان سارے راستوں سے نکلنے کے لیے اللہ پاک اپنی قدرت سے راستے مہیا فرماتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس بندے کی روزی کا اللہ پاک ایسی جگہ سے انتظام فرماتے ہیں جہاں سے خود بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہو۔ اپنی روزی کے لیے، اپنے رزق کے لیے اور اپنی کمائی کے لیے کیسا بندہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، دن اور رات ایک کرتا ہے، لیکن گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ نمازیں بھی ہو رہی ہیں، جھوٹ بھی چل رہا ہے، روزے بھی رکھ رکھے ہیں، آنکھوں کا غلط استعمال بھی ہو رہا ہے، حج پہ حج بھی ہو رہا ہے، لیکن دھوکہ دینا یہ چھوڑا نہیں جا رہا ہے۔ جی نمازیں اور تلاوت اور صدقہ خیرات اور زکوٰۃ یہ سب چل رہی ہیں، تلاوتیں چل رہی ہیں، لیکن کسی کو ستانا یہ چھوٹا نہیں جا رہا ہے، کسی کو تکلیف دینا یہ چھوٹ نہیں رہا ہے، اور کسی کا مال ہڑپ کرنا دھوکے سے، خیانت سے اور مختلف شکلوں سے، یہ سارے گناہوں کے ساتھ اعمال کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اعمال کا فریضہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن اعمال کی جو روحانیت ہے، اعمال کی جو طاقت ہے، اعمال کی جو تاثیر ہے، نماز پر کیا ملے گا، حج پر کیا ملے گا، روزے پر کیا ملے گا، زکوٰۃ پر کیا ملے گا، تلاوت پر کیا ملے گا، یہ جو وعدے ہیں یہ روحانیت کی بنیاد پر ملتے ہیں۔ فریضہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن روحانیت اور اس کا اجر و ثواب دنیا اور آخرت کے اعتبار سے یہ گناہوں کے ساتھ نہیں ملے گا۔ گناہوں کو چھوڑ کر اگر یہ اعمال کیے جا رہے ہوں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کی نورانیت اور اس کا اجر و ثواب اور اس کے فائدے ہم دنیا کے اندر بھی محسوس کریں گے، آخرت کے اندر بھی محسوس کریں گے۔ حضرات صحابہ کا بہت زبردست ایمان تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی بنیاد پر، آپ کی تربیت کی بنیاد پر زبردست ان کا ایمان اور اعمال بنا ہوا تھا۔ حضرت مالک ابن اشجعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے بیٹے کو کفار اور مشرکین پکڑ کر لے کر چلے گئے اور اپنے قید میں رکھ لیا۔ اب یہاں والد بھی پریشان اور اس سے کہیں زیادہ ماں پریشان ہے۔ باپ بھی پریشان ہوتا ہے لیکن ظاہر نہیں کرتا، ماں پریشان ہوتی ہے تو وہ اس کی بے قراری دیکھی نہیں جاتی، وہ ظاہر کر دیتی ہے۔ باپ سے زیادہ ماں کے دل میں اپنے بچوں کی محبت ہوتی ہے، انسیت ہوتی ہے اور اس کے لیے پریشانی ہوتی ہے، تو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور یہ سارا ماجرا سنایا کہ اس طرح کفار اور مشرکین میرے فرزند کو پکڑ کر لے جا کر قیدی بنا لیے ہیں، کیا کرنا ہے، اس کی والدہ کا حال دیکھا نہیں جا رہا ہے،
پریشان ہے، بہت زیادہ پریشان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت کے مطابق ان کو کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کی تلقین فرمائے کہ اس کو پڑھتے رہا کرو۔ ایک دوسری روایت کے مطابق اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی زندگی میں پہلے ہی تقوی کے معیار پر تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابہ اور صحابیہ سے فرمایا کہ آپ تقوی کے معیار کو اور بڑھا دو۔ ہے الحمدللہ تقوی پہلے، ایمان پہلے ہی ہے، لیکن اس کے معیار کو اور بڑھاؤ، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ لوگوں کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو کوئی پریشانی کے اندر پھنس جاتا ہے، دنیاوی ہو یا اخروی ہو، ایسے پریشانی سے نکلنے کا راستہ اللہ نے فرمایا تقوی اختیار کرو، تقوی کے معیار کو بڑھاؤ، گناہوں سے بچو، چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے توبہ اور استغفار کر لو، پھر تقوی کی نیت کر کے تقوی والی زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ کچھ دن نہیں گزرے تھے کہ وہ کفار اور مشرکین کی طرف سے تھوڑی سی غفلت ہوئی اور وہ ان کے فرزند وہاں سے بھاگ کر ان کے جنگل سے قید سے نکل کر صرف آئے نہیں ہیں، بلکہ ایک روایت کے مطابق ان کی بکریاں لے کر آئے مال غنیمت کی شکل میں، ایک روایت کے مطابق ان کو اونٹ بھی ملا اور بے شمار اونٹوں کے ساتھ وہ اپنے والدین کے پاس پہنچ گئے۔ تو گویا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہاں جو قید ہو گیا تھا بیٹا، اس کی شکل یہ نہیں بنائی کہ فلاں کے پاس جاؤ ان سے بات کرو، مشرکین کے سردار کے پاس جاؤ بات کرو، کفار کے بڑے سردار کے پاس جاؤ بات کرو، ان سے منت سماجت کرو، ان کو رشوت دو، ان کو پیسہ درہم دینار دو اور ان کے سامنے آہو گڑ گڑاؤ۔ یہ نہیں کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صرف اور صرف آپ کا کام یہ ہے کہ لا حول ولا قوت پڑھو یا تو تقوی کے معیار کو بڑھا دو۔ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات پر عمل کیا، چند دن کے اندر ان کے بڑوں کے پاس گئے بغیر منت سماجت کرے بغیر کسی رشوت اور بغیر کسی اور مرحلوں کے، اللہ پاک نے بغیر کسی پریشانی کے ان کے فرزند کو واپس بھی لوٹا دیا اور مال غنیمت کی شکل میں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، روزی ایسی جگہ سے آئے گی جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہاں تو اپنے بچے کے پھنسنے سے پریشان تھے، لیکن اللہ نے بچے کو بھی لوٹا دیا اور روزی کا بھی انتظام اللہ پاک نے مرحمت فرما دیا۔ یہ تقوی کے برکات اور ثمرات ہیں۔ اسی آیت کے اندر دو بڑے بڑے فائدے اللہ پاک نے عطا فرمائے ہیں اور اس سے کچھ نیچے آئیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو تقوی کی زندگی اختیار گزارتے ہیں اللہ پاک ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرماتے ہیں، راحت عطا فرماتے ہیں، چین و سکون عطا فرماتے ہیں۔ اس سے نیچے ایک اور اللہ پاک نے وعدہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں اللہ پاک بغیر کسی پریشانی کے ان کے گناہ معاف کرتے چلے جاتے ہیں، چھوٹے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور صرف گناہ معاف نہیں ہوتے، اللہ پاک جنت کے فیصلے فرما کر جنت کے درجے بلند کرتے چلے جاتے ہیں۔ کتنے وعدے ہو گئے؟ یہیں پر 5 وعدے ہو گئے۔ ایک تو پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ، اور دوسرا بے حد و حساب اور روزی اللہ پاک انتظام کرتے ہیں دوسرا راستہ، اور تیسرا فرمایا دنیا کے مشکلوں سے نکلنے میں آسانیاں پیدا فرماتے ہیں، اور چوتھا فرمایا گناہوں کو بھی اللہ معاف کرتے ہیں، پانچواں فرمایا جنت کے بے شمار درجات بلند فرماتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں میری امت کے 70,000 انسان مومن بندے اور بندیاں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں، کوئی حساب کتاب نہیں۔
حساب کتاب پہ آ جائیں تو پریشانی ہوگی، ایک ایک سانس کا حساب، ایک ایک قطرے کا حساب، ایک ایک نعمت کا حساب دینا پڑے گا۔ لیکن خوش نصیب ہیں، اللہ کرے اللہ ہمیں بھی، ہمارے گھر والوں کو اور ہماری نسلوں کو اللہ پاک ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیں جو 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے اللہ پاک جنت میں داخل فرما دیں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ ان میں سے بے شمار صفات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان میں سے تقوی اور توکل اختیار کرنے والے بھی ہوں، تقوی کی زندگی گزارنے والے بھی۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ مطلب یہ ہے کہ ہم ملازمت چھوڑ دیں، یہ مطلب نہیں ہے، کارخانہ چھوڑ دیں، یہ مطلب نہیں ہے، دکان اور ٹھیلا چھوڑ دیں اور دنیا کی محنت چھوڑ دیں، نہیں، دنیا دار الاسباب ہے، اسباب کو اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری۔ کام میں جائیں گے، مشغول رہیں گے، مصروف رہیں گے، لیکن جو کام ہمارے سے دنیا کا متعلق ہے اس پر یقین ہمارے مسئلوں کے حل کا نہ ہو، بلکہ محنت کرنے کا صرف ہم ذمہ دار ہیں، لیکن اس کے ذریعے سے اللہ پاک ہمارے مسئلے حل فرمائیں گے۔ ہمارے دکان سے مسئلے حل نہیں ہوتے، ہمارے کارخانوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے، کریں گے محنت، جائیں گے ضرور۔ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد میں آ کر سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے بہ جائیں۔ دنیا دار الاسباب ہے، اسباب کے ساتھ اللہ نے انسانوں کو جوڑا ہے، سبب اختیار کریں گے، وہ سبب ہے، وہ سبب رب نہیں، وہ سبب ہے، وہ سبب رب نہیں ہے۔ رب الگ ہے، سبب الگ ہے۔ مسبب الاسباب رب ہے، مسبب الاسباب رب سبب نہیں ہے، بلکہ اسباب کے اندر برکت ڈالنا، اسباب کے اندر کام نکالنے کا ذریعہ بنانا، یہ اللہ اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا 70,000 لوگ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے وہ تقوی والے ہوں گے اور توکل والے ہوں گے۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ پاک ہم سب کو تقوی والی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اس لیے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ نے تقوی کے اوپر رکھا۔ ان للمتقین مفازا، بے شک تقوی اختیار کرنے والے ہی دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو تقوی والی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اللہ ہماری اور ساری امت کی پوری حفاظت فرمائیں، اور توکل کے صفات اور اوصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسباب کو ارباب بنانے سے اور ارباب کو اسباب بنانے سے اللہ ہم سب کی پوری حفاظت فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔